جان السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ معاشی مسئلے حل ہو جائیں، لیکن ویسے تو کئی مسئلے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے حل نہیں ہو رہے، لیکن معاشی مسئلہ بالکل حل ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس وقت ہم بات کریں گے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو آپ بہت تنقید کیا کرتے تھے ان کی معاشی پالیسیز کو لے کے کہ اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ 8 مہینے ہو گئے حکومت وقت کو، لیکن حکومت وقت اکانومی کو بھی وقت دینے کو تیار نہیں، کہ وہ نیب اور نیب کیسز سے معافیاں اور بریت اور ان سے جان چھڑوانے میں مصروف ہے۔ تو موجودہ حکومت بھی سر ناکام ہو گئی۔ اسحاق ڈار صاحب بھی اس حد تک چیزوں کو ڈیلیور نہیں کر سکے جس حد تک انہیں ان سے ڈیلیور کرنے کی ہم امید کر رہے تھے سر۔ تو یہ ہوا کیا ہے ایکچولی ان کے ساتھ سر؟ اب بات تو لمبی ہے، لیکن ایک چیز جو دیکھنے والی ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ آج جو معاشی پالیسیز بنتی ہیں ان کے اثرات آپ کو اگلے 8، 9، 10 مہینوں کے بعد نظر آتے ہیں۔ جس دلدل میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ کرنٹ حکومت کے اوپر میں سمجھتا ہوں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ان کا رول ضرور ہے، لیکن جو پالیسیز پچھلے سال بھر سے معاشی پالیسیز بنائی جا رہی تھیں ان کے نتیجے میں آج یہ اثرات جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا جو سنگین کرائسس ہے، بحران ہے، وہ سیریسلی عدنان صاحب اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں کرائسس، یعنی کہ ڈالرز کا فقدان ہے۔ آسان الفاظ میں اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اب پاکستان جیسا ملک جس میں پیٹرول بھی امپورٹ کرنا ہے، ڈیزل بھی امپورٹ کرنا ہے، گندم بھی امپورٹ کرنی ہے، کپاس بھی امپورٹ کرنی ہے، خام تیل آپ کا کھانے بنانے کا تیل بھی امپورٹ کرنا ہے، ادویات بھی امپورٹ کرنی ہے، ان سب چیزوں کی امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ڈالرز، اور اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز ہو گئے ہیں ختم۔ سب سے بڑا کرائسس، سب سے بڑا چیلنج جو حکومت کا ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ ڈالرز کہاں سے آئیں اور یہ ساری چیزیں ہم نے امپورٹ کرنی ہے، ان کو کس طرح امپورٹ کیا جائے۔ اچھا سر ایک چیز بتائیے گا، میں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینوں کا سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا، لیکن تھوڑی سی کیونکہ یہ حکومت آئی اس لیے تھی کہ خان صاحب کی گئی اس لیے تھی کہ معاشی طور پہ فیل ہو گئے، ریلیف نہیں دے سکے۔ اپریل میں ریمیٹنسز ہیں 3.1 بلین، نومبر میں 2.1 بلین، کم ہو گئے سر۔ ریزروز جب خان صاحب جا رہے ہیں 16.4 بلین، اور جب 8 مہینے گزر گئے 12.58 بلین، کم ہو گئے۔ انفلیشن پہلے 13% تھی خان صاحب کے جاتے ہوئے، آج وہ 23.8% ہوگی۔ ڈالر کا ریٹ جب خان صاحب جا رہے تھے اس رات 186.28 روپے اور آج 224-25 روپے ہو چکا ہے۔ تو ان 8 مہینوں میں تو نقصان ہی کیا نا انہوں نے سر، وہ نقصان تو ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی عمران خان کی حکومت پہ ہے۔ جی ابھی جو آپ نے آرگومنٹ پیش کیا اس میں بڑی جان ہے۔ تھوڑی سی وضاحت میں یہ کر دوں کہ آپ نے جو گرتے ہوئے ریزروز کا ذکر کیا، اس کا معیشت کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ کہاں سے شروع ہوا، اس کی روٹ کیا تھی، اس کی جڑیں کہاں تھی۔ ستمبر 2021 میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 21 ارب ڈالر کے ذخائر پڑے تھے۔ یہ اس کی جو روٹ ہے، اس کا جو جڑیں ہیں وہ 21 ستمبر 2021 سے شروع ہوتے ہیں یہ ریزروز گرنا، اور پھر وہ گراوٹ جو ہے وہ روک نہیں پایا۔ حکومت اپریل میں نہیں آئی، ان سے بھی نہیں رکے اور وہ مزید گرتے چلے گئے۔ تو اس کی جو روٹ کاز ہے وہ اس حکومت کے دوران نہیں تھی، وہ اس سے پہلی والی حکومت کے دوران تھی۔ مہنگائی کے حوالے سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم اس وقت ہوتے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، مہنگائی جو ہے وہ چڑھتی چلی جا رہی تھی، اس کی شرح بڑی ہائی تھی، اور پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ مہنگائی اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس میں واقعی میں جو میں سمجھتا ہوں جو 22 کروڑ پاکستانیوں کا سب سے بڑا چیلنج ہے مہنگائی کا، اس میں ان کے اوپر بوجھ بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ یہ آپ کی بات بالکل جو۔ اچھا سر ریزرو پہ ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا، میں کیونکہ ٹیکنیکل تو آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا، آپ ماہر معاشیات ہیں، میں ایک صحافی ہوں، بات سنتا ہوں آگے پہنچا سکتا ہوں، میں تو اس کو انٹرپریٹیٹ بھی نہیں کر سکتا سر۔ لیکن میں جو دیسی سا بندہ ہوں، میں نے ایک گل سمجھ نہیں آ رہی کہ جو معاشی گرو آئے سن اپریل جھنڈا چوک کے کہ اسی تباہی لا دیں گے، سب کو ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو سر سنبھلا ان سے بھی تو نہ گیا نا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ روٹس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں جاتے ہیں، بھر 8 مہینے ان کو بھی ہوئے، ریزرو تو 4 بلین ڈالر ان کے ٹائم میں گرے کم ہوئے نا سر۔ تو انہوں نے کیا ایسے اقدامات کیے کہ وہ ان کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، بڑھانے کی تو بات ہی نہیں کرتے نا ہم سر۔
تو یہ تو رسپانسبل اس 4 بلین کے تو یہ ہوں گے کہ وہ نہیں ہوں گے سر؟ اقدامات آپ نے ذکر کیا اس میں آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹھوس قسم کے اقدامات نظر نہیں آئے کہ انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے کوئی نقشہ نہیں دیا کہ ان کے پاس منصوبہ بندی کیا ہے, ان کی حکمت عملی کیا ہے. یہ امیدیں ضرور دلاتے رہے ہیں, خواہشات کا اظہار کرتے رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ سعودی عربیہ سے پیسے آنے والے ہیں. ایک $13 بلین کا ذکر چین اور سعودی عربیہ سے کچھ ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا ذکر کیا گیا تھا. تو امیدیں ضرور سامنے لائی گئی ہیں, خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے, روڈ میپ نہیں ہم نے دیکھا, نقشہ جو ہے, بلو پرنٹ جو ہے. ڈاکٹر صاحب مطلب یہ ہوا کہ میرے چاروں پوائنٹس, ریمیٹنسز میں اسحاق ڈار فیل, ریزرو میں اسحاق ڈار فیل, انفلیشن میں فیل, ڈالر ریٹ میں فیل, آپ یہ بات مان رہے ہیں. تو جب یہ فیل ہیں تو یہ دعوے کیوں کرتے ہیں بڑے بڑے سر, بڑے بڑے سر؟ جو ہماری ریمیٹنسز کا آپ نے ذکر کیا وہ گری ہیں, کوئی شک نہیں وہ گری ہیں, لیکن ان کے گرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو بینک کے ریٹ کے اندر اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں فرق آ گیا ہے کوئی 15-20 روپے کا, جو پہلے تاریخ میں نہیں ہوتا تھا. اب آپ سوچئے کہ یہ جو ریمیٹنسز گری ہیں یہ 2 ممالک سے گری ہیں, ایک سعودی عربیہ سے اور ایک UAE سے. اور ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے ورکرز بیٹھے ہیں سعودی عربیہ میں, اگر وہ بینکنگ چینل کے تھرو بھیجتے ہیں تو ان کو 224 روپے ملتے ہیں, اگر وہ حوالے کے تھرو بھیجیں تو ان کو 240 روپے ملتے ہیں. تو وہ کیوں بھیجیں گے بینکنگ چینل کے تھرو؟ تو وجہ یہ ہے, اصل میں سمجھتا ہوں کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ گری نہیں ہیں, وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہیں بینکنگ چینل سے حوالے کی طرف. آپ نے پھر ایک ٹیکنیکل بات کر دی, مطلب کہیں نہ کہیں اس گورنمنٹ پہ ذمہ داری تو ہے نا, معاشی طور پہ ڈیلیور نہیں کر پائی نا ڈاکٹر صاحب. آپ ریزرو کی بات کو, میری بات کو انڈورس کر رہے ہیں, آپ ریمیٹنسز کو بھی انڈورس کر رہے ہیں, آپ انفلیشن کو بھی انڈورس کر رہے ہیں, آپ ڈالر ریٹ کو بھی انڈورس کر رہے ہیں, پر یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ذمہ دار یہ گورنمنٹ ہے سر. کہیں نہ کہیں ذمہ دار ان کو بھی تو ٹھہرا ہے نا سر, جو معاشی گرو مانے جاتے ہیں. بتا رہا ہوں, میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ ریمیٹنسز گرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے. اس وجہ کا ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اصل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ریمیٹنسز گر رہی ہیں, اصل میں یہ بینکنگ چینل سے چلی گئی ہیں آپ کے حوالے کے اوپر. وجہ جو ہے وہ حکومت ہے. ویری رائٹ سر, ٹائم کم ہے. ایک پوائنٹ اور سر, یہ بہت ہی ڈیبیٹ چلتی ہے کہ ملک, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ, اور اسحاق ڈار صاحب بھی, کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا, ہم نے بچا لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا. تو یہ کر رہا تھا, یہ کر گیا, ایکچوئل پوزیشن کیا ہے سر؟ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے, ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملک نے بانڈز کی مد میں قرضہ اٹھایا ہے عالمی منڈی سے, اس کی جو تاریخ ادائیگی ہے, اگر اس پہ حکومت اپنے لونز ادا نہیں کرتی تو وہ ڈیفالٹ میں چلا جاتا ہے. میں کیٹیگورکلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کسی قسم کا ڈیفالٹ نہیں ہوا, اور اگلے 16 مہینے کی میں آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ کسی قسم کا ڈیفالٹ ہونے بھی نہیں چلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بانڈ جو ہمارا میچور ہوا تھا دسمبر کی 5 تاریخ کو, اس کی 100% پیمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے $1 بلین کی کر دی ہے. اب جو اگلا سال ہے سن 2023, جو کیلنڈر 2023 کہلاتا ہے, اس میں پاکستان کی کوئی بھی بانڈ کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈیو نہیں ہے, یعنی کہ کوئی بھی بانڈ کی ادائیگی کی تاریخ نہیں ہے. جو نیکسٹ بانڈ آ رہا ہے وہ 15 اپریل سن 2024 کو آ رہا ہے. تو 15 اپریل 2024 کو آپ تقریباً 16 مہینے دور ہیں, تو اس وقت تک آپ سمجھے کہ کسی قسم کے ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب وقت دینے کے لیے. تھوڑا سا ہم نے سچویشن جو ہے ملک کی وہ بہت ابتر ہے, وہ اس کو ہم بہتر تب سمجھیں گے جب آپ کے اور میرے حالات ٹھیک ہوں گے, کیونکہ فاروق سلیم صاحب کے بقول قصور عمران خان صاحب کا یہ ہو سکتا ہے, ان کا ہو, مطلب آئی ایم ناٹ ماہر معاشیات. سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے. خان صاحب نے ایک اور ڈیٹ دی, اور کیا اس ڈیٹ کو اگر وہ کرتے ہیں, اسمبلی سے استعفے دیتے ہیں, تو KP کی اور پنجاب اسمبلیز نہیں رہیں گی, تو امپیکٹ کیا آئے گا, اس پہ بات کریں گے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر برلا صاحب نے. مظہر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سینئر تجزیہ کار راجہ عامر عباس صاحب میرے ساتھ رہے, بہت شکریہ. اور تسی ویسے صحافی ہو گئے جنہیں شوز دے تسی بندے ہو سر راجہ صاحب, اللہ نہ کرے کہ اسی کے ایڈے پورے میں شعبے نال منسلک ہے سر. رئیس انصاری صاحب ہیں سینئر صحافی لاہور سے. رئیس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر.
سب سے پہلے رئیس انصاری صاحب، عمران خان صاحب پرعزم ہیں اور وہ لاہور میں لبرٹی میں ایک بڑا اجتماع کریں گے اور ڈیٹ بتائیں گے کہ وہ اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں گے یا اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے. تو پنجاب بڑا کرٹیکل ہے سر، کیا سچویشن ہے اور کیا واقعی عمران خان صاحب اناؤنس کر دیں گے ڈیٹ؟ اور ان کی اناؤنس کی گئی ڈیٹ پہ چودھری پرویز الہی کس حد تک اعتماد میں ہے سر؟ مظہر اللہ صاحب، سیم کویشچن ہے سر آپ سے. از اٹ پاسبل؟ اگر ہے تو چودھری پرویز الہی بڑے اہم رول میں نظر آ رہے ہیں سر. دیکھیے عدنان صاحب، میں پہلے تو سیاسی سے زیادہ معاشی بات کروں گا. وہ تو فاروق صاحب کہا کہ عمران خان کا قصور ہے. نہیں وہ فاروق صاحب کہیں. یہ سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ یہ 5-6 لوگ ہیں معیشت کے ماہر بنے پھرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. ان میں یہ سب شامل ہیں. یہ کبھی کسی حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حکومت میں ہوتے ہیں، اور یہ پچھلے 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہی معیشت کے ماہر ہیں. کبھی وہ آپ کی پارٹی میں ہے، کبھی وہ کسی دوسری پارٹی میں ہے، کبھی وہ تیسری پارٹی میں ہے. ان لوگوں نے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا. سر وہ ایکسپرٹ ہیں، اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. راجہ صاحب آپ اور میں تو نہیں ہو سکتے. نہیں سر، یہی تو دھوکہ ہے انہوں نے دے رکھا ہے اس قوم کو. ان کو پتہ ہی نہیں. انہوں نے ان میں سے مجھے بتائیے کس بندے نے اس ملک کی جو بیس ہے زراعت اس پہ توجہ نہیں دی. کیا ہمارے ماہرین معیشت سوچتے ہیں کہ جو ہمارا پنجاب ہے اس میں گندم فی ایکڑ 40 من ہوتی ہے بڑا زور لگا کے، اور انڈین پنجاب میں 70-80 من کیوں ہوتی ہے؟ کبھی انہوں نے سوچا کہ ہمارے ہاں گنا جو ہے وہ 8 سے 10 ٹن ہوتا ہے فی ایکڑ اور وہاں 20 سے 22 ٹن فی ایکڑ ہوتا ہے. آلموسٹ ڈبل ہے. یہ باتیں نہیں سوچتے نا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معیشت والے ہیں، جس طرح کے یہ لباس پہن کے جاتے ہیں، جس طرح کی یہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، جیسے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، وہ تو لگتا ہے IMF والوں سے یہ IMF والے ان سے قرضے لینے آتے ہیں. گاڑی پہ جانا ہے اور آف کورس اچھے کپڑے پہن کے جانا، اور وہاں ہوٹلز اچھے ہوتے ہیں. وہ پاکستان کی طرح کو بری ہوٹل نہیں ملتے نا. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا. دیکھیے پاکستان میں ایک 5 سٹار ہے، وہاں ہر شہر میں 50-50 5 سٹار ہوتے ہیں. یہ بھی عمران خان پہ ڈال دیں کہ جو 72 میں ڈالر تھا وہ شاید 5 روپے کا تھا، اور پھر 80s میں 8 سے 12، پھر 14 ہوا، پھر 16 ہوا، اور آج جو ڈالر 200 نہیں 2400 بینک کا ہے نا، 250 پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ عمران خان نے کیا ہے مہنگا. وہ جو 16 روپے سے اٹھا کے یہاں تک لے آئے. اب یہ جو LCs بند کر رکھی ہیں نہیں کھول رہے، اس کا قصور بھی عمران خان کے ذمہ ہے. آپ کا ادرک پیاز نہیں فرق صاحب کو رکھتے ساتھ. وہ ابھی دیکھیے، میں آج میرا ابھی آتے ہوئے میرا ڈرائیور مجھے کہہ رہا ہے کہ سر میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ خیر ہے. کہتا سر وہ آٹا جو تھا وہ 130 روپے کلو مل رہا ہے. وہ یہ آٹا جو تھا یہ عمران خان کے دور میں تو 55 اور 60 روپے کلو تھا. یہ جو معیشت کے ماہر بنے پھرتے ہیں یہ جواریوں کی طرح چلا رہے ہیں اس ملک کو. یہ مفتاح پہ الزام ڈار صاحب لگاتے ہیں، ڈار صاحب پہ مفتاح لگاتا ہے. وہ جو ان کے دور میں آج یہ فرق سلیم صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ ڈالر ختم ہو گئے اسٹیٹ بینک سے، اور بابا اس ملک سے ڈالر بیگ بھر کے ابھی انہی 8 مہینوں میں کون لے کے گیا ہے؟ وہ باتیں سامنے لاؤ نا. میں تو عدنان صاحب اناؤنس کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ وہ پاکستانی جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے، غریب ہیں جو بھاگ گئے، کوئی دبئی بھاگ گیا، کوئی یورپ بھاگا، قتل کیا، کوئی چوری کی، کوئی ڈاکہ، وہ آ جائیں. اس ملک میں دروازہ کھلا ہوا ہے معافی کا. دیر نہ لگائیں، آ جائیں، آپ کو بھی معافی مل جائے گی. آج کل تو بہت معافیاں مل رہی ہیں. اس میں راجہ صاحب کمنٹ کریں گے. میں رئیس صاحب آپ کو میری آواز کلیئر ہوئی سر؟ رئیس صاحب کے لیے ایک اور مثال. رئیس صاحب ہمارے علاقے میں نا یہ چاول بہت کاشت ہوتا ہے. رئیس صاحب کو بھی پتہ ہے یہ شیخو پورہ، نارووال، سیالکوٹ، گجرانوالہ یہ چاول کی کاشت بہت ہوتی ہے. تو وہاں ایک جو چاول کا پودا ہے نا جو باسمتی ہے، چونا جو ہے، اس کے ساتھ ایک ڈیلا اگاتا ہے خودرو. وہ کہتے ہیں چونے دے بہانے ڈیلے کو بھی پانی مل جائے گا. تو وہ جو بیچارے غریب لوگوں نے جرم کیے وہ بھی آ جائیں اس ملک میں،
ان کو بھی شاید ان کے دفعہ معافیاں مل جائیں. اچھا تو معافی پہ بات ہے سر, کامنٹ آپ سے آپ ہی کر دیں گے, آپ کا وسیع تر تجربہ ہے سر قانون اور خاص طور پہ نیب کا. اننے واد ایک معافیاں ہو گئی سر, تو نیب کہندی اسی چیلنج نہیں کرنا, وٹ از دس سر؟ سر نیب نہیں کہندی, قانون بھی نہیں کہندا, وہ جڑا چیئرمین تسی لاندے ہو نا جنہوں ساری پاور ہے, the person who has got the entire power, اس کو لگایا اس لیے جاتا ہے کہ اس نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی ہوتی, اس نے فیسیلیٹیشن کرنی ہوتی ہے. چودھری قمر زمان آپ کو یاد ہوگا چیئرمین نیب تھے, سپریم کورٹ نے بلایا اس کو حدیبیہ پیپر مل میں, اس کو کہا گیا کہ اس کی اپیل کیوں نہیں فائل کرے, تو اس نے کہا میں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا, آگے میں نہیں کہتا جو بنتا ہے, تو اس نے کہا میں نہیں کرتا. وہی چیز یہاں پہ آپ تو خالی نیب کو رو رہے ہیں, وہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے بیٹے بری ہوئے FIA سے, کس کیس سے بری ہوئے, جو کہ میڈیا پہ وہ TTX کا اسکینڈل چلتا رہا, جس کا ڈائریکٹر اچانک فوت ہوئے, جس کا وہ کون سا تھا ان کا جو دبئی میں کیا نام تھا اس کا سر, نہیں وہ دوسرا مقصود چپڑاسی کی ڈیتھ ہو گئی. اس میں پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی DG صاحب تو شاید کیس چلانا ہی نہیں چاہتے, وہ ان کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے, تو اس میں بری ہوئے. FIA نے اپیل کی. بھائی کیسے اپیل کریں گے, FIA آپ کے انڈر ہے, آپ کے فیڈرل منسٹر ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہم تو حکومت میں آئے, پہلی بات تو یہ ہے کہ لائے گئے, یہ بھی وہ کہتے ہیں, اور حکومت میں آنے کا جو ہمارا پرپز ہے وہ تو یہ کیسز کو ختم کرنا ہے. تو اگر جو وہ اپنا پرپز ہے, آپ خامخواہ اکانومی کو لے کے بیٹھ گئے کہ جی اکانومی ایسی جا رہی ہے, وہ اکانومی درست کرنے تھوڑی آئے تھے, وہ اپنی اکانومی درست کرنے. جی مجھے ان کی کل اور پرسوں کی بھی وہ میٹنگ یاد ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے, پتہ نہیں ملک کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم سے پتہ نہیں کہاں انگوٹھے لگوا لیے, IMF نے کس چیز پہ انگوٹھے لگوا لیے. اب جب یہ حال ہو تو پھر آپ بتا دیجئے کہ یہی خطرہ ہے کہ یہ انگوٹھے لگتے کہیں بہت امپورٹنٹ چیزوں پہ خدا نخواستہ انگوٹھے نہ لگ جائیں. رئیس صاحب میں بریک کے بعد آؤں گا پنجاب پہ, ذرا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب جب سے وہ گئے ہیں وزیر اعظم کی کرسی آفس سے, وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے ہی اپنے کیسز کو ختم کروانے, اور ایسا ہو رہا ہے سر. پریکٹیکلی دیکھیں, سلمان شہباز, خود شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, مریم نواز اور دیگر ساری لیڈرشپ, رانا ثناء اللہ صاحب, ساری لیڈرشپ جہاں کیسز سے, راج صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, صرف نیب نہیں ہے سر, وہ اینٹی نارکوٹکس ہو, وہ FIA ہو, وہ تھانے ہوں, وہ کچہریاں ہوں, وہ ہر جگہ سے کیسز ان کو بریت اور معافی نامہ ایسا شروع ہوا ہے سر پاکستان میں. تو یہ کہیں عمران خان صاحب کے بیانیے کو انڈورس کر رہے ہیں سر. عمران خان صاحب کا بیانیہ اور سٹرونگ ہو رہا ہے یہ ساری معافیوں اور ساری بریت کے بعد. رئیس صاحب دیکھیں, بالکل آپ ٹھیک کہا کہ یہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے جو وہ کہہ رہے تھے, اب اسی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہاں تو طریقہ پھر ایسا ہی ہے کہ جو پہلے لائے گئے تھے ان کو لے جایا گیا, پھر عمران خان کو لایا گیا, انہوں نے مقدمے بنائے, پھر ان کو لے جایا گیا, اب پھر ان کو واپس لایا گیا, اب عمران خان کے اوپر مقدمے بن رہے ہیں, پھر جب ان کی باری آئے گی تو وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. یہاں تو سسٹم پھر ایسا ہی ہے کہ سب کی باری باری کام چل رہا ہے, اور اب کیا کہہ سکتے ہیں, عدالتوں کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, اور جو دائرہ اختیار ہے محکموں کا ان کو بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. پہلے وہ عدالتوں سے سزائیں ہوئیں, اب عدالتوں سے بریت شروع ہو گئی. نیب نے کہا کہ ہم نے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا نہیں ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو لاملہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے, وہ جو کرپشن کا بیانیہ انہوں نے 26 سال میں اپنا ڈیولپ کیا تھا, جس کے بعد ان کی سپورٹر بڑھے, تو اب ان کا یہ بیانیہ یہ تھا کہ آئیں گے تو ان کے مقدمات ختم ہوں گے. تو باری باری مقدمات ختم ہو رہے ہیں, لیکن عدالتوں میں کوئی تنقید ہو نہیں سکتی. یہ کہہ نہیں سکتے کہ عدالتیں کیوں ختم کر رہی ہیں. اب عدالتیں جو سامنے ان کے آ رہا ہے, جو کیسز ان کے سامنے آ رہے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم ایویڈنس کے تحت جو ہے جو مقدمات ہیں وہ نہیں بنتے, لہذا ان کو بری کیا جا رہا ہے. تو ایسا ہی آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو بھی ہے جس کی حکومت آتی ہے, اور اب جس طرح معاملہ آگے چل رہا ہے اسمبلیاں ٹوٹنے کا, جب آپ دیکھیں گے کہ اگر KPK میں اور پنجاب میں اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں, اور اگر غلطی سے حکومت بعد میں ادھر نون لیگ کی آ گئی اور ادھر کچھ اور آ گئے, تو پھر ان کے یہاں بھی مقدمے بننے شروع ہو جائیں گے. ابھی تو ان کے پاس یہ کہہ لیں کہ ایک جگہ ہے کہ جہاں یہ سیف ہو کے بیٹھے ہیں, ابھی پولیس ان کے اوپر ایکٹ نہیں کر رہی. اگر یہاں بھی اگر چلی گئی حکومت اور نون لیگ کی آ گئی, تو پھر یہاں پولیس کی ایکشن شروع ہو جائے گا. یہاں بھی کئی مقدمات درج ہونے شروع ہو جائیں گے, جس طرح مقدمات بلوچستان اور سندھ میں درج ہو رہے ہیں,
پھر وہ پنجاب میں بھی درج ہونے شروع ہو جائیں گے, ان کے ہاتھ سے یہ بھی چلا جائے گا. رئیس یہ صاحب سسٹم پھر ایسے ہی بالکل چل رہا ہے. رئیس صاحب مظہر بھائی, یہ تو خیر ایک ڈفرینٹ اینگل انہوں نے بتا دیا. خان صاحب کی ایک بہت بڑی یہ پولیٹیکل موو ہے اسمبلی سے استعفے دینے کی. رئیس صاحب خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر یہاں سے بھی گئے تو یہاں ان دو صوبوں میں جہاں وہ محفوظ ہیں, خان صاحب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ محفوظ ہے, تو وہاں بھی آپ کے خلاف فورسز اور پرچے استعمال ہو سکتے ہیں, جو کہ خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے مشکل صورتحال ہوگی. سر گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ممبران کو قومی اسمبلی میں بھیجیں, واپس بھیجیں اور وہاں سے اپنے استعفے منظور کروا کے آئیں. اچھا, اور جب ان کے استعفے منظور ہو جائیں گے تو پھر قومی اسمبلی میں اتنی اکثریت نہیں رہے گی, اور ظاہر ہے پس پردہ ان کی کوئی بات چیت باقی چھوٹی جماعتوں سے چل رہی ہوگی. جو کچھ اختلافات سامنے بھی آ رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیے ڈی این پی مینگل ہے یا جے یو آئی کے بھی کچھ اختلافات ہیں, ایم کیو ایم کے بھی ہیں. تو جب یہ جماعتیں نکل جائیں گی تو پھر میاں شہباز شریف کے لیے 172 نمبر رکھنا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ اسمبلی خود بخود ڈیزالو کی طرف چلی جائے گی. عمران خان اس وقت تک یہ رسک نہیں لیں گے صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا جب تک قومی اسمبلی نہیں ٹوٹ جاتی. وہ تو کہہ رہے ہیں میں 17 کو ڈیٹ دوں گا. سر وہ ڈیٹ دیں گے, وہ جو پہلے ڈیٹ دی تھی اسی طرح ڈیٹ دیں گے نا, ڈیٹ دیں گے. اس میں سوچا یہی جا رہا. دیکھیے وہ اسلام آباد اس دن آ سکتے تھے, لیکن انہیں کسی نہ کسی نے تو روکا ہوگا, کسی نہ کسی نے ضمانت دی ہوگی. اور صدر مملکت سے میٹنگیں کون کر رہا ہے, اور آج اسحاق ڈار سے ہٹ کے بھی دو وزراء ملے. اور اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو حکومت کو پرابلم پیش آ رہا ہے, کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے جو وہ مل رہے ہیں صدر صاحب سے. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طے خان صاحب وفاق سے پہلے کے پی کے اور پنجاب ڈیزالو نہیں کریں گے؟ ہاں نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں. اچھا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور لیگلی کیا سٹینڈنگز ہوں گی, کیونکہ ویسے استعفے تو وہ دے چکے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو. بریک کے بعد رائے صاحب سے پوچھیں گے. ویلکم بیک. رائے صاحب, یہ ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ مہینہ ہی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن ہو, ٹرن سے پہلے الیکشن ہو, تو انہیں بہت مطلب میرے خیال ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہوگی. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر تو وہی اپنے ٹائم پر الیکشن ہوگی جو صورتحال ہے. رمضان بھی آنا ہے بیچ میں, بجٹ بھی آنا ہے بیچ میں, تو یہ ساری چیزیں آف کورس سامنے رکھنی ہوگی. دوسرا یہ بات برلاد صاحب کر رہے تھے کہ استعفے قبول نہیں ہوئے, لیگلی کیا سٹینڈنگ ہے ان ریزگنیشن کی, اور جس نے ریزگنیشن دیا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ سر دیکھیں جی, وقت پہ الیکشن ہوں گے. آپ میرے خیال اگر نون لیگ کا موجودہ بیانیہ دیکھیں وہ تو وقت سے آگے جانے کی سوچ رہے ہیں. وہ تو ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایکسٹینشن ہو جائے اسمبلیوں کو اور ہم آگے چلے جائیں. الیکشن کا نام نہیں لے پا رہے وہ. اور عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی, اب پنجاب اسمبلی اگر ٹوٹے گی تو جی بڑا ڈرایا جا رہا ہے. دیکھیے وہاں پہ اگر تو لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کی مرضی سے وزیر اعلیٰ جو انٹرم ہے وہ نہیں آتا تو الٹیمیٹلی پھر چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس. انٹرم گورنمنٹ اگر ان کے خلاف آئے گی کیا کریں گے, کتنے کیسز بنائیں گے. بڑا ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے کہ جی بڑا وہ ہو جائے گا. بھائی اس کے ہوتے ہوئے, گورنمنٹ ہوتے ہوئے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا, اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اس سے بڑا خطرہ کیا ہوگا. تو ایکچوئل ایشو یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی فوری الیکشن ہو. فوری الیکشن از دی نیڈ آف دا ڈے. آپ نے یہ جتنی معاشی باتیں کی, اس کا آپ نے ایک طریقے سے جو انٹرو دیا اور جو باتیں کی آپ کے وہ ماہر منشیات, کیا نام تھا, معاشیات. رائے صاحب دیکھیں فوراً سلیندہ کو ملانا پڑ جانا ہے. آپ بلا لیں ان کو, ہم نے بڑے شوز اکٹھے کیے ہیں کافی عرصے سے. تو انہوں نے جو فگرز دیے لیکن وہ مانے نہیں. آپ نے بڑا کہا کہ جی تو فیلئر بتائیے. فیلئر یہ مان گئے کہ کم ہوئے تو مان کیا کہ آپ نے فگرز رکھے, اب اس سے تو وہ ڈیویٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ جناب یہ جو ایک ہی بات آپ سوال کر لیتے کہ جی مفتاح صحیح کہتا ہے یا ڈار صاحب صحیح کہتے ہیں. اس کا اگر وہ جواب دے دیتے تو چلے کم از کم پتہ چل جاتا کہ جی وہ بھی کوئی قوم کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جی خان صاحب نے اسمبلیز میں اگر جانا ہے ٹھیک ہے,
ٹیکنیکلٹیز میں تو وہ کہتے ہیں آج بھی سپریم کورٹ میں یہ بات ہوئی کہ بتائیے کہ جی ان کے استعفے قبول ہوئے ہیں یا نہیں, تو حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی نہیں, جب تک کہ وہ پرسنل اٹینڈنس آ کے نہیں لگاتے. تو اس حجت کو بھی وہ پورا کر دیں گے کہ جی چلے پرسنل اٹینڈنس کی اگر بات ہے, پھر کیا کہیں گے, پھر کیا استعفے قبول نہیں ہوئے کہ جی یہ تو موسم نہیں ہے استعفوں کے قبول ہونے کا. نہیں, استعفے تو ٹیکنیکلی قبول ہیں, بہرحال وہ چلے جائیں گے. اگر چلے جائیں گے تو اس کے بعد جیسے بات کی کہ جی اسمبلی کا برقرار رہنا, صدر صاحب اگر 172 کے لیے کہہ دیتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کا, تو بات یہ ہے کہ یہ ریکوڈیک کے ایشو پہ آپ نے دیکھا کہ بی این پی اور جے یو آئی نے آلدو کہ وہ یہ صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ شاید ہم فی الحال کچھ اور نکال لیں حکومت سے, 80-90 منسٹری ہیں, کیوں نہیں ریزائن دیتے جے یو آئی کے. واک آؤٹ ہی نہیں کیا اس دن سر, آپ دیکھ لینا, وہ تو انجوائے کرے پرکس اینڈ پریویلیجز. کمیونیکیشن کی منسٹری کس کو بری لگتی ہے, ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی منسٹری کس کو بری لگتی ہے. موجودہ صورتحال کیا سوٹ کرتی ہے خان صاحب پنجاب اور کے پی کو دونوں چھوڑ دیں؟ دیکھیے خان صاحب کو الٹیمیٹلی دیکھیے نا, وہ یا تو اس چیز کا حصہ بن جائیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چارٹر آف اکنامک ہماری ڈیولپمنٹ اس میں آ جائیے اور بات کیجئے. خان صاحب کیسے اب اس سٹیج میں آئے, اور خان صاحب جا کے اگر اسمبلیز نہیں توڑتے تو پھر خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہے؟ خان صاحب نے سیاست بھی تو کرنی ہے, اور اگر اسمبلیز ٹوٹتی ہیں تو قانونی طور پہ پابند ہے آئین پاکستان کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس کو الیکشن کرانے ہیں اسی اسمبلی کا ود ان دا اسٹیپولیٹڈ پیریڈ. اور اگر وہ نہیں کراتے تو پھر آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہے, اکنامک ڈیڈ لاک ہے, پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے. تو ایسی صورتحال میں ملک کیسے آگے جائے گا؟ تو جو ملاقاتوں کا انہوں نے ذکر کیا, تو آئی تھنک کہ ان ملاقاتوں میں ہم کچھ اور زیادہ اثر دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, اور جو سین مائنڈز ہیں وہ ضرور اس نتیجے پہ آئیں گے کہ اب ہم عوام کے ہی پاس جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے رئیس انصاری صاحب, منسٹروں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں. رئیس انصاری صاحب, اب پنجاب کی صورتحال بڑی دلچسپ ہے. پرویز الہی صاحب کیا مینٹلی عمران خان صاحب کے فیصلے سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیونکہ جس طرح وہ ڈیولپمنٹ کا کام وہاں پہ کر رہے ہیں, جو تحصیلوں کو ضلع بنا رہے ہیں, ضلعوں کو ڈویژن میں کنورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی وہ میٹنگز کر رہے ہیں, پھر جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں, مطلب ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ خان صاحب کے فیصلے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے یا ایگری نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے خان صاحب کے فیصلے سے ایگری, تو ان کے پاس کیا اختیارات ہیں سر؟ صحیح آپ نے ہی کہا کہ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی عمران خان نے نہیں توڑنی, پرویز الہی نے توڑنی. اگر پرویز الہی لکھ کر بھی دے دیں ان کو, عمران خان کو سمری, تو گورنر کے پاس جائے گی. اور جو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ گورنر کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ وزیر اعلیٰ نے ہی بھیجی ہے. اگر وزیر اعلیٰ کے آفس سے جائے گی, باقاعدہ اس کو ڈسپیچ کیا جائے گا, پھر تو ان تک ریکارڈ پہ جائے گی. لیکن اگر عمران خان کی طرف سے جائے گی تو انہیں کنفرم کرنا پڑے گا وزیر اعلیٰ سے, اور وہ پھر اس کے بعد پابند ہیں 48 آورز میں. لیکن جو آپ نے لیکن جو آپ نے بات کی کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, پرویز الہی جو ہے وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے, وہ چیزوں کو پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ پرویز الہی چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا آگے لے جایا جائے. اور جو ہی عمران خان نے اسمبلی توڑنے کی بات کی, اس کے بعد مونس الہی اور پرویز الہی کے بیانات آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک طرح سے وہ عمران خان سے کسی طرح بھی متفق نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جب چودھری شجاعت صاحب سے بات ہوئی اور میری کچھ بات ان سے آف دی ریکارڈ بھی ہوئی, تو آف دی ریکارڈ انہوں نے یہ جو باتیں کی اس سے میں نے تاثر لیا کہ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. یہ تاثر لیا, ہو سکتا ہے کل ٹوٹ جائے. جی لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چودھری شجاعت ہیں وہ اس وقت بڑی مین جو کردار ادا کر رہے ہیں, اور جو نواز شریف جو لینے کو نون لیگ تیار ہے پرویز الہی کو, وہ صرف چودھری شجاعت کی طرف دیکھ رہی ہیں. وہ ان کی گارنٹی چاہتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی ٹھوس بات چاہتے ہیں. اور اسی تناظر میں جو اہم پیغام ہے چودھری شجاعت کا, وہ سالک حسین لے کر لندن گئے, تو وہ چودھری شجاعت کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیونکہ پنجاب اسمبلی کی جو اگر آپ دیکھیں اس میں 180 جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ممبران ہیں, اور 180 ہی اپوزیشن کے پاس ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ ملا کر یہ 10 ووٹ ہی کرتے ہیں. کوئی اتنا کوئی دوسری طرف جانا کوئی زیادہ دور نہیں ہے پرویز الہی کا. لیکن پرویز الہی جو اسمبلی توڑیں گے وہ کوئی اگلے الیکشن کی گارنٹی لیں گے اپنا عمران خان سے. جو جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں اس میں وہ میرے خیال اگلے الیکشن میں 15 سے 20 سیٹیں چاہتے ہیں, جس پہ تحریک انصاف کی
नुमाइंदे ना खड़े हों, परवेज़ इलाही के नुमाइंदे खड़े हों। तो इतनी जल्दी भी परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ने के तैयार नहीं है। वो अगर इमरान खान ऐलान कर भी दें तो असम्बली परवेज़ इलाही ने तोड़नी है, इमरान खान ने नहीं तोड़नी। तो इसलिए आज भी मोनिस इलाही की उनसे मुलाकात होनी थी, जो इजलास हुआ है लाहौर में, उसके बाद मोनिस इलाही से उनकी मुलाकात शेड्यूल थी जो अभी तक नहीं हुई। तो ये मुलाकातें जो हैं ये इस बात की जो गमाजी करते हैं कि ये परवेज़ इलाही जो है असम्बली तोड़ने में राज़ी नहीं है, इसीलिए वो मीटिंगें आगे चल रही हैं। जो बात परवेज़ इलाही अपने हल्के मजबूत, मैं आखिरी मेरी बात सुन लें आप, जो परवेज़ इलाही बात कर रहे हैं आप, परवेज़ इलाही जो बात कर रहे हैं, परवेज़ इलाही ने कौन सी, परवेज़ इलाही ने गुजरात का डिवीज़न बनाया, साथ ही वजीराबाद है, छोटा सा वजीराबाद है, 6 थाने के इलाके हैं, 6 पुलिस स्टेशन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है? वो इसलिए डिस्ट्रिक्ट बनाया गया कि छोटा सा वो इलाका है अहमद चट्ठा का, उसको तहसील बनाना है। मंडी बाउद्दीन पे जोर है, उनका अपने इलाके पे जोर है, कोई इतना उससे इलाके से बाहर निकल के इतना जोर नहीं है वो डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट बनाने का। वो सारी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके में कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ से सीटें जीतनी है। तो डेवलपमेंट के तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम शुरू कर दिए, ज़्यादातर ब्रेक के बाद खान साहब की जो अनाउंसमेंट है असम्बलियों से निकलने की, उसका इम्पैक्ट क्या, और पंजाब के जो मसले हैं परवेज़ इलाही साहब को लेके वो किस हद तक दुरुस्त हैं जो रईस अंसारी साहब बता रहे हैं? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बरला साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही हैं, क्या खान साहब वाकई असम्बलियाँ तोड़ने के मामले में संजीदा हैं पंजाब वाली, और उनके पास ऑप्शन इसके अलावा कोई नहीं बचा सर? नहीं, देखिए, इमरान खान साहब अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा करते हैं, सियासी मशीरों से भी मशवरा करते हैं, और इमरान खान साहब बड़ा सोच समझ के चलेंगे। एक बात तय है कि इमरान खान ने टफ टाइम दे रखा है, फंसा दिया हुआ है। वो तो बड़े रिलैक्स हैं सर शहबाज शरीफ साहब। नहीं, देखिए, रिलैक्स हो तो ये रोना रोए के पैसे कहाँ से आएंगे? ये रिलैक्स हो इसलिए है कि उनकी माफियाँ हो गई हैं, जमानतें हो गई हैं, हर तरफ छुट्टी है। वो रिलैक्स इसलिए है कि केस कोई नहीं रहा, मुकदमे ख़त्म हो जाए। देखे ना, जिसका मुकदमा ख़त्म हो जाए वो रिलैक्स ही होगा ना, वो खुशी होगा। सर एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, आपने कहा कि वो इस्लामाबाद आ सकते थे, किसी वजह से फैज़ाबाद रुक गए, तो वही वजह अब भी हो सकती है कि वो उनको कह दें कि असम्बली ना निकलो सूबाई असम्बली से। देखिए, ये जो हमारी तारीख है ना, पॉपुलर पॉलिटिक्स को जब भी आपने रोका उसका नुकसान हुआ। आपने पॉपुलर पॉलिटिक्स को रोका 50s में, फिर नुकसान हुआ, मार्शल आ गया। आपने 60s में रोका, उसके एंड में क्या हुआ, जो 70 के आगाज़ में आपका मुल्क 2 टुकड़े हो गया। आपके फिर पॉपुलर लीडरशिप के ख़िलाफ़ आप लोगों ने काम किया, वो आपका मुल्क एक खामखाज इस्लामाइजेशन की तरफ चला गया और तालिबानिज़म की तरफ, और मुल्क में नफ़रतें फैल गई, माशरे में बहुत सी, बड़ा नुकसान हुआ उसका। आपका मुल्क इस वक्त ये इस बात में तो कोई शक ही नहीं, इज पॉपुलर, यस ऑफ कोर्स। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है, और ये सारे, मैं कहता हूँ, ये लोग इनको जो मानते हैं, उनके मुखालफिन को, यार कोई तो ज़मीर होता है। ये वही लोग हैं ना जो एक दूसरे को कहते थे मैं फलां को घसीटूंगा, मैं फलां को कहूँगा, और दूसरा कहता था मौलवी नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के लिए। राजा साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर, राजा साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सर एक बात तो इमरान खान ने जो आपने कहा ना कि उनके पास चॉइस है या नहीं है पंजाब की, अभी तक जो इमरान खान साहब भी जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन से उनकी पॉपुलैरिटी में, उनके सियासी कद काट में इजाफा हो रहा है। अच्छा, वैसे चाहे वो असेंबलीज में आपको लगता नहीं इनकी नाअहली है पीडीएम वालों की? सर पीडीएम की नाअहली नहीं है, उनकी नाअहली आप समझें, वो जिस काम के लिए आए थे उसमें वो पूरा सक्सेसफुल है। वही जो उन्होंने नैब के और अपने केसेस ख़त्म करने थे, वो उनको जो पर्पस या असाइनमेंट वो खुद समझते थे कि हमारा एम ये है, उसमें वो बड़े अच्छे उम्दा तरीके से रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं। पीडीएम कभी अवाम की तो उनको पता है हम बात ही नहीं कर सकते, हमने अगले इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना है। पीडीएम को पता है कि हमने कल को फिर एक दूसरे के खिलाफ बातें करनी है। जेयूआई को पता है कि हमने मुमकिना तौर पे अगली हुकूमत में फिर कोई ना कोई शेयर मांगना है, वो तो शेयर की बातें होती हैं, हमने बलूचिस्तान मांगना है। लेकिन अब उनको नजर आएगा कि शायद इस तरीके से बंदरबांट नहीं होगी। एनी ऑप्शन विद खान साहब?
خان صاحب کے پاس Resignation کے ایک علاوہ۔ آپشن ناٹ ایٹ آل، ریزگنیشن کے علاوہ کیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے اسمبلیاں بھی چلتے رہیں، وہ اسمبلیز میں کبھی نہیں آئیں گے، یہ بالکل ذہن میں ٹھیک، رکھیے. بالکل ٹھیک. ہی وڈ نیور بیکم اے پارٹ آف نیشنل اسمبلی، جو بارہا انہیں کہا جا رہا ہے. اور آئین اور قانون کسی بھی طریقے سے یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی کسی طریقے سے اسٹریچ کر کے ان اسمبلیوں کو آگے لے جایا جائے اور وہ بھی کامیابی نہیں ہوگی. رئیس اور انصاری صاحب، ایک بات اور سر کہ یہ ذرا سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیجئے یہ نیب کی امینڈمنٹس کے بارے میں. اگر تو یہ سپریم کورٹ ختم کرتی ہے اور وہی دوبارہ آ جاتا ہے اس پہ تو سسٹم، میں یہی کہوں گا جو آپ نے شعر سنایا تھا وہ شہادت والا، پھر آپ دیکھیے گا. پڑتا ہے. رئیس انصاری صاحب، چودھری شجاعت کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ پرویز لائی چودھری شجاعت، کیا خان صاحب ان کو کہیں ڈاج کرا سکتے ہیں سر؟ کہیں سیاسی ڈاج کی ضرورت تو ہے آف کورس جو باتیں آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں پرویز علیہ اور چودھری شجاعت جو ہیں وہ ایک سمجھیں کہ وہ ایک ہی ہیں. اور آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پرویز علیہ جنرل ضیاء سے لے کے اب تک حکومت میں ہی رہے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے کاف لیگ کی ہو، وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ہی رہتے ہیں. وہ تو ایک حادثاتی طور پہ درمیان میں وہ جنرل باجوہ کا نام آیا، انہوں نے کہا ہم ادھر آ گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید طاقت پھر ادھر ہی آ رہی ہے تو ادھر ہی ہم چلتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت بہت اہم ہے اس وقت. چودھری شجاعت اہم ہے اور پرویز علیہ جو ہیں وہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے اور عمران خان ان سے اسمبلیاں توڑوانا چاہتے ہیں. تو یہ تو کل ہی بتائے گا کہ ہوگا کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بیل ہے وہ منڈے چڑھے گی. بالکل صحیح، بہت شکریہ میرے